नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. This video is sponsored by Learn Laws, a pro bono publico initiative which aims to spread legal knowledge. This video on intermediary marriage, that is halala, is prepared on the request of one of my viewer. इस वीडियो के ज़रिए हलाला की जो इंडियन मुस्लिम्स में प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस पर इस्लामिक लॉज़ यानी कि कुरानिक लॉज़ में हलाला की प्रैक्टिस के लिए क्या कोई प्रोविज़न है, हलाला की प्रैक्टिस कहाँ सामने आती है और फिल वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी में हलाला की प्रैक्टिस के केसेस सामने आते हैं वो क्यों आते हैं और कहाँ आते हैं और क्या उसकी कोई ज़रूरत है या इस्लामिक लॉ इसको रिकमेंड करता है, क्या इस्लामिक लॉ इसकी परमिशन देता है या इस्लामिक लॉ इसको प्रोहिबिट करता है. इन वेरियस इशूज़ को मैं आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा. तो सबसे पहले तो हलाला निकाह का जहाँ ज़िक्र आता है, हलाला का जो घोस्ट है ये वही नमूदार होता है जब किसी मुसलमान ने तलाक़ के मसले पर कुरानिक लॉज़ को वायलेट किया होता है, यानी कि कुरान के प्रेस्क्राइब्ड वे ऑफ तलाक़ को छोड़कर किसी गलत तरीके पर तलाक़ दिया जाता है, यानी कि जो 3 तलाक़ के केसेस जहाँ होते हैं हलाला की प्रैक्टिस हमें वहीं देखने को नज़र आती है. आइए देखते हैं कि कुरान करीम में तलाक़ के मसले पर क्या लॉ है और हलाला की प्रैक्टिस के लिए क्या इस्लामिक लॉ या जो कुरानिक लॉ है वो कोई मैंडेट पेश करता है या नहीं, क्या हलाला की प्रैक्टिस को इस्लामिक लॉ में कोई जगह है या नहीं. इसको जानने के लिए कुरान करीम की हमें 2 आयात यानी विच आर इन सीक्वेंस कंटिन्यू इन द चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 229 एंड 230, इन 2 आयात की रोशनी में हम हलाला की प्रैक्टिस का ज़िक्र कुरान में है या नहीं या हलाला इज़ परमिसिबल और नॉट, इस क्वेश्चन को का जवाब देने की मैं इन 2 आयात की रोशनी में कोशिश करूँगा. The Holy Quran allows a man to divorce his wife a maximum of 2 times. If the man divorces his wife for 3rd time, he is not allowed to marry her again. This is the law of Holy Quran which is mentioned in verse number 230 of the Holy Quran. इसकी प्रीवियस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक़ की जो नंबर्स हैं उसको रेस्ट्रिक्ट किया है. अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अत-तलाक़ु मर्रतान, यानी कि तलाक़ सिर्फ 2 मरतबा है और 2 मरतबा के बाद जो तलाक़ दिया जाएगा यानी 3 मरतबा जब तलाक़ दिया जाएगा तो 3 तलाक़ के बाद में जो हस्बैंड और वाइफ थे वो आपस में रीमैरिज करने के लिए प्रोहिबिटेड कर दिए गए हैं. दिस इज़ द लॉ ऑफ कुरान. अब अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कुरान की आयत नंबर 230 को पढ़कर कुछ लोगों ने इन दोनों के बीच रीमैरिज को हलाल समझ लिया और इसके लिए जो कुरान करीम में जो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एक प्रोसीजर दिया है इंटरमीडियरी मैरिज का, उस इंटरमीडियरी मैरिज को वो अपने मकसद से सेट टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में अरेंज करके रीमैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अरेंज करके इसको अपने लिए हलाल समझ लेते हैं और इसी को उन्होंने नाम दे दिया हलाला. फिल ज़माना प्रैक्टिस हलाला की राइज है सोसाइटी में. तो ऐसे लोग जो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं या ऐसे नीम मौलवी हजरात जो इस प्रैक्टिस को कर लेने की इजाज़त देते हैं या इस प्रैक्टिस पर खामोश रहते हैं या इस प्रैक्टिस को ये जानते हैं कि ये इस्लामिक लॉ की प्रैक्टिस है, वो
ایسے تمام حضرات، تمام لوگ they are ignorant, they are disrespecting the laws of Holy Quran. تو the Quran allows a man divorce his wife a maximum of 2 times. اس کے بعد اگر 3 بار طلاق دیا جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے لیے ری میرج کے واسطے پروہیبٹڈ ہو جاتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ جو 2 بار کی طلاق کا پروویژن قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مینشن کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پری اسلامک عربین سوسائٹی کی طلاق کی پریکٹس کو ذرا سمجھنا ہوگا. پری اسلامک سوسائٹی میں جو لوگوں کی طلاق کے تعلق سے پریکٹس تھی تو وہ خواتین کو اپنی بیویوں کو ٹارچر کرنے کے پرپس سے فریکوینٹلی الگ الگ ٹائمز میں طلاق دیتے رہتے تھے. یعنی کہ ایک بار طلاق دیا، پھر رجوع کر کے ان کو اپنے رشتے میں ریٹین رکھا، پھر کوئی موقع آیا پھر طلاق دے دیا، پھر سے رجوع کیا اور اپنے رشتے ازدواج میں اس کو شامل رکھا، پھر طلاق دے دیا. یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ عورتیں جن کو اس طرح سے طلاق دیا جاتا تھا وہ ان کے اور ان کے شوہروں کے درمیان جو رشتے تھے وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوتے تھے، اور جو شوہر حضرات تھے وہ اپنی بیویوں کو پریشان کرنے کے لیے ٹارچر کرتے رہتے تھے، بار بار طلاق دیتے رہتے تھے. تو نہ تو عزت کے ساتھ ان کو بیوی کی طرح سے وہ رکھتے ہی تھے اور نہ ہی ان کو اپنے اس رشتے سے ریلیز کر دیتے تھے تاکہ وہ اپنا دوسری شادی کر سکیں، ری میرج کر سکیں. تو یہ ایک پری اسلامک عربین سوسائٹی میں ایک باربرس پریکٹس تھی جس کا شکار خواتین تھیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس باربرس پری اسلامک عربین سوسائٹی کی جو پریکٹس تھی اس کو پروہیبٹ کیا. قرآن کریم کی چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 229 کے ذریعے، اور فرمایا الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے. اور اس کی اگلی نیکسٹ آیت میں جو کہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 230 ہے، اس میں یہ پروویژن مینشن کیا جس کو میں قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ترجمہ یعنی کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے. پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں یعنی کہ ری میرج کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، یعنی کہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکیں گے. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں یعنی کہ سمجھداروں کے لیے بیان کرتا ہے، عقل والوں کے لیے بیان کرتا ہے. تو اس قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں بعض لوگوں نے اس انٹرمیڈیری میرج کو، جو کہ ایک اتفاق ہوگی کہ وہ جو طلاق شدہ عورت ہے ری میرج کر لے، کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کر لے اور پھر بالاتفاق اس دوسرے شوہر سے اس کا طلاق ہو جائے. اب اس کے بعد یہ دونوں جو پاسٹ میں جن کے بیچ میں طلاق ہوا ہے وہ دونوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور ان کے لیے اگر دوسری شادی کا، دوسرے نکاح کا اگر جذبہ ان میں بیدار ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور وہ ری میرج کر لیں تو اب یہ ایک دوسرے کے لیے پرمیسیبل ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ 3 طلاق کی پریکٹس پر عمل کرتے ہیں لوگ، جو کہ غیر قرآنک پریکٹس ہے. یعنی کہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 229 جس میں اللہ رب العزت نے ایک کیپ لگایا ہے نمبرز آف طلاق پر، الطلاق مرتان یعنی طلاق صرف 2 مرتبہ ہے. اور اگر کوئی 3 بار طلاق دیتا ہے تو 3 بار طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اس مینڈیٹ کا وائلیشن کر رہا ہے. اور جب اس مینڈیٹ کا وائلیشن کر رہا ہے تو ورس نمبر 230 میں جو ایک انٹرمیڈیری میرج کا ذکر ہے جو کہ بالاتفاق ہوگا، اس کو
اب ایسی طلاق شدہ عورت کو اپنے نکاح میں دوبارہ سے لینے کے لیے لوگ اس آیت کا غلط مطلب نکال کر کے اپنے حساب سے، اپنی کنوینئنس کے حساب سے اس کا مطلب اس آیت نمبر 230 جو 230 ہے چیپٹر نمبر 2 کی آیت جس میں انٹرمیڈیری میرج کا ذکر ہے، تو اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں اور کرتے کیا ہیں کہ ایک انٹرمیڈیری میرج پری ڈیٹرمائنڈ اسٹیپولیشنز کے ساتھ میں ارینج کرا دیتے ہیں کہ وہ ایسے کسی شخص کو تلاش کرتے ہیں جو ان کے کہنے کے مطابق کسی عورت سے نکاح کر لے گا اور ان کے کہنے کے مطابق اس عورت کو جب وہ چاہیں گے طلاق بھی دے دے گا، اور وہ اس طرح کی میرج ارینج کرا کر کے طلاق دلاتے ہیں، اور طلاق دلوانے کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 230 میں جو انٹرمیڈیری میرج ہے اس پر عمل ہو گیا، اور اس پر جب عمل ہو گیا تو اب یہ عورت اپنے اس سابق کا شوہر کے لیے حلال ہو گئی، اور پھر اس کو وہ پھر وہ ری میرج کر لیتے ہیں۔ تو اس پروسیس کو وہ کہتے ہیں کہ اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے وہ عورت نکاح کے ری میرج کے لیے حلال ہو گئی، لہٰذا یہ حلال سے حلالہ بنا دیا گیا۔ اب یہ پری ارینجڈ یا پری اسٹیپولیٹڈ یا پہلے سے طے شدہ شرطوں کے ساتھ میں کہ بھئی یہ نکاح کر لیجئے، اس کے بعد آپ کو طلاق دینا ہوگا، اور طلاق دینے کے بعد میں جو آیت نمبر 230 میں جو لاء دیا ہوا ہے کہ صاحب وہ اپنے پریویس شوہر پر وہ تبھی حلال ہوگی، تبھی اس کے لیے اس کے نکاح میں لوٹ سکے گی جبکہ اس نے ایک درمیانی شادی کر لی ہو اور وہاں سے طلاق ہو گیا ہو، اب وہ اس طرح سے کر کے اپنے لیے اس کو حلال اور جائز کر لیتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس جو ہے غلط ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی شخص نے 3 بار طلاق دیا، چاہے وہ بیک وقت ہو چاہے الگ الگ زمانوں میں ہو، تو سب سے پہلے تو اس شخص نے قرآن کریم کا جو لاء ہے آیت نمبر 229 کے اندر چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 229 کے اندر سب سے پہلے تو اس نے اس کا وائلیشن کیا، اس کا مذاق بنایا، اس قانون کو توڑا، اور جب اس قانون کو توڑا تو یہیں پر حلالہ کا گوشت نمودار ہوگا، اور پھر وہ ایک حلالہ کی پروسیس کرتے ہیں جو چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 230 میں جو ایک انٹرمیڈیری میرج کا ذکر ہے جو کہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے، پھر وہ اس عورت کے ساتھ ری میرج کرنے کے لیے اپنے حساب سے اس آیت کو انٹرپریٹ کر لیے اور اس عورت کے ساتھ میں ری میرج کرنے کے لیے اس کو اپنے لیے حلال کر لیے۔ تو یہاں پر جو لوگ 3 طلاق دیتے ہیں یا 3 طلاق کی پریکٹس پر عمل کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ قرآن کے ایک مینڈیٹ جو کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 ٹائمز ہے، اس کا وائلیشن کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 طلاق کی پریکٹس کو اپنایا۔ وہ ایسے لوگوں نے قرآن کریم کی آیت نمبر 229 کا مذاق بنایا یا اس کو وائلیٹ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اب چونکہ 3 طلاق کے بعد وہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے لیے پروہیبٹڈ ہیں، ان کے درمیان ری میرج نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو کنڈیشن آیت نمبر 230 میں مینشن کی ہوئی ہے، 230 میں جس کا ذکر ہے کہ جب تک وہ عورت کسی دوسرے خاوند سے شادی نہ کر لے اور پھر وہاں سے اس کا طلاق ہو جائے۔ اب ایسی صورت میں یہ جو پرانے وقت میں جو ہسبینڈ وائف تھے، یعنی کہ پاسٹ ٹائم میں جو یہ دونوں ہسبینڈ وائف تھے، اب یہ ایک دوسرے کے لیے پرمیسیبل ہیں، حلال ہیں کہ ان کے بیچ ری میرج ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہاں پر 3 طلاق دینے کے بعد میں جو زیادتی کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو وائلیٹ کرتے ہیں، اب پھر یہاں پر وہ اپنے فائدے کے لیے تلاش کرتے ہیں قرآنک لاء جو کہ مینشن ہے آیت نمبر 230 میں، لیکن چونکہ یہ آیت نمبر 230 میں جو انٹرمیڈیری میرج کا ذکر ہے یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس سے انٹرمیڈیری میرج جس کو وہ حلالہ نام دیا جاتا ہے اس کو اپنے حساب سے ارینج کرتے ہیں اور وہاں سے طلاق کرا کے پھر اس کو وہ اس عورت کے ساتھ میں ری میرج کر لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس آیت نمبر 230 میں جو اللہ رب العزت کا قانون ہے اس کا بھی انہوں نے مذاق ہی بنایا ہوتا ہے، لہٰذا 3 طلاق سے بچا جائے جس سے کہ ہسبینڈ اور وائف، طلاق شدہ ہسبینڈ اینڈ وائف ری میرج کرنا اگر چاہیں تو کر سکیں، اور ایسی صورت میں وہ ایک دوسرے کے لیے حلال اور جائز ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے ہی دیا، اور 3 طلاق بائن جو ہوتا ہے یہ irrevocable طلاق ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ریووکیشن نہیں ہو سکتا، اس کو ہم رد نہیں کر سکتے، اگر کسی صورت میں یہ طلاق ہو ہی گیا تو اب یہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے لیے قطعی پروہیبٹڈ ہیں جب تک کہ آیت نمبر 230 کے مطابق اس عورت نے کسی سے شادی نہ کر لی ہو، لیکن یہ شادی
प्री डिटरमाइंड कंडीशंस के साथ नहीं होनी चाहिए और बिल इत्तेफाक वहाँ से उसका फिर से डाइवोर्स हो जाए। अब ये चाहें तो शादी कर सकते हैं, अब ये चाहें तो शादी कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हलाल हैं, लेकिन ये एक इत्तिफाक होगा। लेकिन यहाँ हमारी सोसाइटी में लोग करते क्या हैं कि इसको अरेंज करते हैं, पहले 3 बार तलाक दिया, अब कुरान का मैंडेट है कि वो ऐसी औरत जिसको 3 बार तलाक दे दिया गया हो वो रीमैरिज करने के लिए हलाल नहीं होती, तो फिर वो आयत नंबर 230 का अपने फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट में उसका उस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं या करवा लेते हैं कि वो फिर से रीमैरिज कर सकें। तो ये जो प्रैक्टिस है फिल ज़माना हलाला की जो प्रैक्टिस है, ये इसको अगर मैं गैर इस्लामिक कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अहकामात पर, जो कुरानिक मैंडेट्स हैं, इस्लामिक लॉ पर हमें अमल की तौफीक अता करे। और होता यह है कि इस तरह के जब केसेस हमारी सोसाइटी में इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये वही बारबेरियस प्रैक्टिस है जो प्री इस्लामिक ज़माने में थी। तो लिहाजा जब कभी कोई भी मुसलमान गैर इस्लामिक प्रैक्टिस पर अमल करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी उस प्रैक्टिस से किसी के इंटरेस्ट का वायलेशन होगा, किसी के हुकूक, किसी की हक तलफी होगी, किसी के साथ ज़्यादती होगी, और उस ज़्यादती के मामले को ही अगयार हाईलाइट करते हैं, जिससे बदनामी पूरी कौम और पूरी मिल्लत की होती है। लिहाजा ऐसे हजरात जो गैर इस्लामिक प्रैक्टिसेस पर अमल करते हैं उनको चाहिए कि वो खुद तो गुनहगार बनते ही हैं, उनके उन गैर इस्लामिक प्रैक्टिसेस का एक नतीजा ये होता है और पूरी कौम को जलील होना पड़ता है, पूरे इस्लामिक लॉ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। हालांकि इस्लामिक लॉ है ये अल्लाह और रसूल का दिया हुआ कानून है, इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता, और ये एटर्नल लॉ है, ये आज भी दुरुस्त, ये कल भी दुरुस्त था, ये आज भी 100% दुरुस्त है और सुबह क़यामत तक ये 100% दुरुस्त रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फाइनल और इस एटर्नल लॉ पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु फ़िद्दारैन।